میرے پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے اردو غزل کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اردو غزل فارسی کے توسط سے ہندوستان میں داخل ہوئی اور دکن سے باضابطہ طور آغاز ہوا۔ تو بعض لوگوں نے امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر قرار دیا ہے، اور کچھ لوگ اور کچھ نام سامنے لاتے ہیں، جن میں مسعود حسن رضوی نے صدر الدین محمد خاں فائز کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر بتایا ہے، اور دکن میں ہم دیکھتے ہیں قلی قطب شاہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اردو شاعری کی ابتدا کے حوالے سے شمالی ہند کے پہلے شاعر مسعود سعد سلیمان مانے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی نے اردو غزل کی مشعل کو دکن سے وہ شمالی ہند لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ولی دکنی اردو غزل کی دنیا میں ایک پل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کا کلام انہوں نے اپنے استاد سعد اللہ گلشن کے کہنے پہ اپنے کلام کو پھیلایا، فارسی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی لکھا، اور جب وہ اپنے کلام کو لے کے کہاں لے آئے، شمالی ہند لے آئے ابتدائی دور میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دوسرے ساتھی، ان کا بھی نام لیں گے، جو دکن میں اس وقت شاعری کر رہے تھے، یا دکن میں اس وقت جنہوں نے اردو غزل کو کمال عروج بخشا، خاص کر دکن میں، ان میں فیروز شاہ فیروز ہے، حافظ دکنی ہے، فیروز ہے، اسی طرح سے محمد قلی قطب شاہ ہے، برہان الدین جانم ہے، مشتاق ہیں، جعفر ہے، خیالی ہے، ملا وجی ہے، تو اسی طرح سے لطفی ہے، اسی طرح سے گستاخ ہے، اسی طرح سے شیخ محمد گجراتی ہے، اسی طرح سے عبداللہ قطب شاہ ہے، اسی طرح سے خواجہ محمد دیدار فانی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے پاس قریشی بیداری نام ہے، فدائی ہے، حسن شوقی ہے، غواسی ہے، اور نصرتی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، اور لیا جانا چاہیے بھی۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ وہ لوگ تھے جو جنہوں نے دکن میں اپنی غزلیں لکھی، اور پھر ولی دکنی یہ کلام لے کے شمالی ہند وارد ہوئے، اور جب یہ شمالی ہند آئے تو میں کچھ اور نام لینا چاہوں گا۔ ہاشمی ہے، شاہ سلطان ہے، ملک خوشنود ہے، ولی دکنی کا نام سرفہرست ہم رکھیں گے، اسی طرح سے سراج اورنگ آبادی۔ تو جب یہی ولی اردو غزل کو شمالی ہند لے آئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہند میں، خاص کر دلی اور اس کے آس پاس علاقوں میں، اردو غزل کا آغاز ہوا، کیونکہ اس وقت بھی یہاں پہ ہلکی پھلکی شاعری ہو رہی تھی، کچھ لوگ شاعری کر رہے تھے، جن میں ہم دیکھتے ہیں آبرو تھا، آرزو تھا، ناجی تھا، یک رنگ تھا، حاتم تھا، مرزا مظہر الدین جانی جانا تھا، مضموں تھا، یا فائز تھا۔ یہ لوگ بھی شاعری کر رہے تھے، یہ لوگ بھی شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری میں وہ چاشنی، وہ سطحیت، وہ بلندی نہیں تھی جو اس شاعری کو ولی دکنی کے آنے کے بعد ملی۔ تو پھر اس کے بعد، اس دور کے بعد، ایک سنہری دور، ایک بہترین دور اردو غزل کا شروع ہو جاتا ہے، جس میں میر، پھر سودا، پھر درد، پھر قائم چاند پوری، پھر میر سوز اور خواجہ میر اثر جیسے شاعر شاعری کرتے ہیں۔ میر کو اردو غزل کا بادشاہ ہی کہا جاتا ہے، خدائے سخنی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے غزل کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ انہوں نے غزل کو دنیا اور دنیاوی معاملات کے ساتھ جوڑ دیا۔
مسائل کے ساتھ جوڑ دیا، معاملات کے ساتھ جوڑ دیا۔ انہوں نے غزل کا رشتہ زندگی اور زندگی میں ہونے والے رونما ہونے والے واقعات کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خارجیت اور داخلیت کو یکساں طور پر اردو غزلوں میں پیش کیا۔ جب ہم دکن میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنے واردات قلبی کو زیادہ تر پیش کرتے ہیں یا اپنی دلی حالات کو ہی پیش کرتے ہیں، لیکن جب دلی برباد ہوئی، جب دلی پر بار بار حملے کیے گئے تو ان حملوں کی یہ میر خود کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم اتنے کیے جمع کہ دیواں کیا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ میری شاعری جو ہے یہ درد و غم ہے، وہ درد و غم جو مجھے زندگی سے ملا اور جو مجھے زمانے سے ملا۔ تو پھر ہم زمانے کے حالات جب دیکھتے ہیں تو میر کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب دلی پر بار بار حملے ہوئے اور دلی کی بہاروں کا خاتمہ ہوا، لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ ہجرت کرنے والوں میں سے میر بھی ایک تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میر نے خارجیت اور داخلیت دونوں کو اردو غزلوں میں شامل کیا۔ سلسلہ جاری رہے گا، نیکسٹ ویڈیو کلپ میں مزید بات کریں گے اردو غزل کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے۔